پھر پکڑ لینا چاہیے تھا جو پھر قصوروار ہے ان کو. اچھا اب ایک منٹ وضاحت کروں. عابد بھائی وہاں پہ نہیں تھے, جلال پور میں تھا. ایمان سے کہتا ہوں کبھی اس پہ اپنا ایمان ضائع نہیں کریں گے کسی کے پیچھے. اس پہ خوسا سبان, رانا ثناء اللہ ان کے منسٹروں نے رات کو انہوں نے کہا کہ یہاں جیلی شناختی کارڈ پڑے. میں اس پہ جگہ پہ پہنچا, میں اکیلا تھا. یہ میں نے کہا جی کہاں پڑے؟ انہوں نے کہا یہاں پڑے. 4000 جیلی شناختی کارڈ. ہم نے کہا جی اس کو توڑتے ہیں. میں نے کہا ایک بھی ثابت کریں, ہم ادھر الیکشن سے جائیں گے. میں نے ان جگہ کو جا کے کھلوا دیا, تالا توڑوایا, کچھ بھی نہیں تھا. پھر ایک انہی کا منسٹر مجھے کہتا ہے افسوس کہ ہماری آپ نے جو ہے نا ابھی سارے کچا چٹھا کھول دیا اور دستی صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا. اس کے بعد صبح پولنگز پہ خوف و ہراس, کرمنل لوگ, پتھراؤ ہمارے اوپر ہوا. پی ایم صاحب کا بھائی زخمی میرے آنکھوں کے سامنے. اس کے 2 بیٹے 1 بجے 2 بجے وہ بیٹھ گئے. تمام پولنگز پہ خوف, اور باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے, وزراء کے ساتھ لشکر تھا, پولیس بیٹھی تھی. یہ کرمنلز کی مدد اور یقین مانو آپ بات سنیں, پہلے میری بات سنیں. آپ نہیں تھے, کون بیٹھا ہوا؟ میں بتاتا ہوں نا. وہاں پہ پی ایم صاحب کا بیٹا تھا عبد القادر گیلانی, سینیٹر صلاح الدین تھا اور میں تھا. کوئی اس پہ ان کے ساتھ سرکاری پولیس کے جو گارڈ تھے, کوئی ہمارے ساتھ ایسا آدمی نہیں تھا. دستی صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کرمنلز کا, اور آپ نے کہا کہ بہت زیادتی کی ان لوگوں نے. اب میں ذرا یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جعلی ڈگری کی بنیاد پہ الیکشن لڑنا کرائم نہیں ہے, اور یہ کیا آپ نے اپنے ووٹرز کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ حامد بھائی گزارش ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا, کرتے رہیں گے اور بڑی قربانیاں دی ہیں. ایک چیز کلوز ہوئی ہے, میں اس پہ ڈسکس پہ نہیں جاتا کیونکہ فیصلہ ہے. یہ باتیں وہ کل کو پھر وہی بات آتی ہے کہ جی بیٹھتے تھے اور عدلیہ کو نہیں مانتی پیپلز پارٹی. ختم نہیں آ رہے ہیں, میں اپنے کیس کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خون بھی دیا ہے عدلیہ کے فیصلے, اور آزاد خوشی ہے ہمیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تنقید پھر بھی ہمارے اوپر ہوتی ہے. جب ہم جانے دیتے ہیں تو یہ تنقید ہمارے لیے کچھ نہیں, ہم کام کر رہے ہیں آزاد عدلیہ کے لیے بھی, ملک کے لیے. دوسری بات کہ میرا فیصلہ ہوا, فیصلہ وہ جیلی ڈگری کا ڈکلیئر نہیں ہوا میرا فیصلہ, وہ ریکارڈ کورٹ میں ریکارڈ ہے. وہ فیصلہ آیا, میں نے ٹھیک ہے جی, پارٹی نے بھی کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. میری عمر کا بھی مسئلہ تھا, میں اس پہ ناظم کا الیکشن بھی لڑا تھا. شناختی کارڈ اور جو صنعت پہ عمر کا مسئلہ تھا, یعنی کہ بھی کوئی میں وہ 2 نمبر جینون جو 2 نمبر ڈگریاں میں لایا تھا. آگے وہ میرا ٹریبونل میں میٹر چل رہا تھا, اس پہ سپریم کورٹ نے درخواست لی, جو ہمارے مخالف امیدوار تھے. فیصلہ ہو گیا, ہم عوام کی عدالت میں گئے. عوام کی عدالت نے عامر کا قانون تھا, یہ پہلے بھی مشرف نے اپنے دفاع کے لیے جہاں سارے اس نے عین کو توڑا, سارے کام کیے, تو یہ بھی اس کا کوئی قانون نہیں. لوگوں کے ہم کام کرتے ہیں, ہم پبلک میں ہیں, پبلک نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا, جس پہ میڈیا نے بھی بڑا افسوس کہ انہوں نے ایک میں ایمان سے کہوں گا کہ غلط رول ادا کیا. اور کورٹ میں بھی میرا کیس چل رہا تھا, مگر پھر بھی وہاں امیر غریب کی لڑائی تھی, اور غریب طبقے نے جگیرداروں کو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی تاریخی شکست دی ہے. جو جنوبی پنجاب میں خاص کر ڈی جی خان ڈویژن جیسے علاقے میں نین نواب اور مصطفیٰ خان جیسے آدمی کی ضمانت ضبط ہوئی ہے. تو اب بھی یہ ایشو کو کلوز ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس پہ عامر نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی زیادتی کی, اس نے آئین توڑا, میاں سبان کو بھی باہر بھیجا. یہ کوئی اب ایشو نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے عابد شیر علی صاحب, اس کو ایشو کو ختم ہو جانا چاہیے. آپ نے آج پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ جناب یہ میں ریکارڈ آپ کو بھیج رہا ہوں, اتنے ایم این ایز ہیں, 1140 ارکان پارلیمنٹ, ان کی ڈگریاں چیک کر کے بتائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ایشو ختم کریں, آپ ختم ہی نہیں کر رہے. یہ پہلے ایک میں ان کی بات کا جواب دیتا جاؤں. کہتے ہیں عامر نے میاں صاحبان کو بھی باہر بھیجا, تو اسی عامر نے این آر او کے ساتھ ڈیل کر کے زرداری صاحب اور محتمہ کو پاکستان آنے کی اجازت دی, اور سوئس مقدمات جو ابھی تک کرمنل افینس میں چل رہے تو ان کو بھی معاف کرنے کی کوشش کی. دیکھیں ہم ایک رول ماڈل ہیں, اور کون سی ایسی آفت آئی ہوئی ہے کہ آپ 2 نمبری کے ساتھ اسمبلیوں کی زینت بننے کی کوشش کریں. اور یہ آج آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے ریمارکس آئے, اور جو ہمیں نہایت ہی بینگ پارلیمنٹرین مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ کوئی کسی کی ہماری ذات کی طرف کوئی انگلی کسے, یا ہماری ذات کی طرف کوئی اشارہ آئے. اور ایک آنریبل جج نے ریمارکس بھی دیے کہ بہت شرمناک واقعہ ہے کہ پاکستان کے لوگ 2 نمبر طریقے سے اسمبلیوں میں جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رول ماڈل ہونا چاہیے. لیکن یہ زیادہ تر لوگ آپ کی پارٹی کے دیکھیں, میر صاحب چاہے وہ میری پارٹی سے ہوں, چاہے وہ دستی صاحب کی پارٹی سے ہو, کراس دا بورڈ اس پر میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراس دا بورڈ, اور پارٹیز کے ہیڈ کو اس پر اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں. جی
ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس نے آپ کی پارٹی کے ایک ایم پی اے اور آپ کے شہر کے ایم پی اے، جی میں نام لوں یا آپ کو پتا ہے؟ نہیں بتائیں کون ہے؟ محمد اسلام صاحب جی ہے نا ایم پی آپ کے؟ بالکل ہے جی. یہ ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان کا بھی سارا معاملہ جو ہے وہ ڈگریوں کے حوالے سے 2 نمبر ہے. آپ بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ، آپ کی حکومت بھی پنجاب میں چپ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ان سے استعفی ہی نہیں مانگ رہا، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کراس دی بورڈ. میں دیکھیں جی یہ ہمارا کام تھا ویریفائی کرنا، یہ ہائر ایجوکیشن نے ویریفائی کیا اور انہوں نے ایک یہ معاملہ آپ کے نوٹس میں ہے؟ بالکل میرے نوٹس میں ہے. اور یہ آپ کے ایم پی اے ہیں؟ بالکل ہمارے. آپ نے ان سے استعفیٰ کیوں نہیں مانگا؟ یہ دیکھیں یہ کام لیڈرشپ کا ہے اور یہ لیڈرشپ کے بھی سامنے یہ چیز کو بھیجیں گے ہم، کیونکہ ایک سارا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور جو بھی اس کے زد میں آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کو چاہیے کہ ان سے ریزائن لے لیں، بجائے کہ کورٹس میں ہم ذلیل ہوں، ہماری تذلیل ہو اور کورٹس کہتی پھرے کہ جی یہ پارلیمنٹ کا حال ہے، اور اس پر پھر وکلا برادری کو بھی چانس دیں کہ جی وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر ڈگری والے ججز کی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں رول ماڈل ہونا آپ چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ ان سے استعفے لے لیں؟ بس جو جعلی ڈگریوں میں آتے ہیں، جو جس کا دستی صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ گزارش ہے جی، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بڑی سیاست کرتے ہیں ہمیشہ. انہوں نے پہلے کہا تھا ان کی لیڈرشپ نے کہ ہم جعلی ڈگریوں کو نئی ٹکٹیں دیں گے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، ہم فلاں کریں گے، ہم میرٹ لائیں گے. جو یہ باتیں کرتے رہے وہ پھر بعد میں وہی جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں اس کو خود ہی اٹھاتے گئے جی نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اب سب جائز ہو گیا. اب یہ بھی جو قدم اٹھا رہے ہیں عابد بھائی، کل یہ ریورس آ جائے گا. یہ اس کی بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی لیڈرشپ سے اس نے بات نہیں کی ہوگی. ان کے بیانات آپ دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے یا میاں شہباز شریف صاحب کے، میاں نواز شریف صاحب نے بلکہ اس نے غصے میں جواب دیا کہ یہ ڈگریاں کا جو مسئلہ ہے عامر کے وہ ظلم سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ پھر اگر اس کے بعد جو قانون پوری دنیا میں نہیں ہے ختم ہو گیا، تو پھر اگر کوئی ان پڑھ بھی تو ججوں کا فیصلہ کرے گا. یہ پارلیمنٹ ہے، پوری دنیا کا ایک سسٹم ہے. اس کے بعد عابد بھائی اگر آپ مجھے این آر او کی بات، ایک آپ کے ساتھی وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں، تھوڑے دن پہلے انہوں نے کیا کہا، ذرا دیکھیے شمشان بخاری صاحب نے کیا کہا، ذرا ہم دستی صاحب کو سنوانا چاہتے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر یہ مان کے ہم لوگ الیکشن میں گئے اور کسی کے پاس اگر ڈگری نہیں تھی تو اس نے کہا کہ اس نے جعلی ڈگری بنوائی، تو پھر اس کو ضرور ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. تو پھر تو جمشید دستی صحیح ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں؟ ایک منٹ نا، میں اس پہ کروں. اس میں اس کو ضرور ڈسکوالیفائی اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈگری کی بات نہیں ہے، مگر آپ نے ایک سچ پہ پردہ ڈالا ہے، ایک دھوکہ ڈالا ہے، دھوکہ دیا ہے پاکستان کو. اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی. جمشید دستی صاحب نے جو ایم اے اسلامیات کی ڈگری دکھائی وہ غلط کیا یا صحیح کیا؟ وہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اب ٹھیک فیصلہ کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے. کورٹ کے فیصلے ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو دستی صاحب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو آپ عوام کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. گزارش ہے میرا بھائی کہ اگر میں اس پہ جاؤں تو جو نائل ہو رہے ہیں لوگ، ان کے فیصلے ہو رہے ہیں تو ان کی ڈگریاں جیلی ہیں نا. مجھے جو عدالت نے الیکشن لڑنے کا موقع دیا ہے، جن کی تھی جیلیاں ان کو روک دیا. اب رانا کافی کیسز ہیں، میں اس پہ نام کسی کے نہیں لوں گا، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ کے بھی لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جن کی جیلی نہیں تھی ڈگریاں وہ الیکشن لڑے ہیں، وہ آ گئے. اب وہ فیصلہ ہوا ہے، میں اب اس پہ مختصر یہ جواب دیا. دوسری بات، ہمارے بھائی نے مختصر این آر او اور سوئز کیسز کی باتیں کی. زرداری صاحب کا شور مچا جائے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے نام کتنا پیسہ ہے، اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیں. این آر او کی وجہ سے عدلیہ بحال ہوئی ہے، این آر او کی وجہ سے مشرف گیا. میں ایک منٹ بتاؤں، این آر او نہ آتی تو مشرف بیٹھا ہوتا، ان کا بڑا دشمن. این آر او نہیں، این آر او تو میاں نواز شریف نہ آتے. یہ سسٹم ہماری لیڈروں صرف ٹارگیٹ کرتے ہیں زرداری صاحب کو فلاں. ہم کہتے ہیں اپنے تک. یہ تو ہم نے شمشان بخاری صاحب کی آپ کو گفتگو سنوائی نا، لیکن اسی پارلیمنٹ کے اندر بہت سے لوگ وہ موقف رکھتے ہیں جو کہ ان کا ہے، دستی صاحب کا ہے. ذرا میں آپ کو وہ پوائنٹ وہ بھی سنواتا ہوں. زیادہ تر وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. ذرا وہ بھی سن لیں. جعلی ڈگری سے تو کسی صورت میں بھی اسمبلی کی عزت نہیں بڑھ سکتی، انفارچونیٹ ایشو ہے. لیکن اب کیونکہ اب تو سپریم کورٹ نے خود گریجویشن کی شرط ختم کر دی ہے، لہذا اس کی انٹینسٹی وہ نہیں رہی. ٹیکنیکلی وہ بات اپنی جگہ قائم ہے. کوئی محکمہ جو ہے وہ تو ایجوکیٹڈ لوگوں نے، انجینئروں نے، ڈاکٹروں نے، اساتذہ نے، دوسروں نے جو زیادہ تعلیم یافتہ ہیں انہوں نے زیادہ کرپشن کیا. آپ سمجھیں؟ تو یہ اصل میں مشرف کا بنیادی طور پہ یعنی یہ قسم کا ڈاکہ تھا عوام کے ووٹ کے حق پر. انہوں نے یہ طریقہ نکالا تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں نے یہ تماشا کرنا تھا.
آپ بات کر رہے ہیں گریجویشن کی، تو یہ